السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقی بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم کل شیء مع دائب الفناء والعدم، کما قال ذا شأن کل شیء ہالک الا وجہہ وکل نفس ذائقۃ الموت، وقال کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، ان اللہ یحب المتقین۔ عزیزان گرامی، اپنے نفس کو اور آپ تمام حضرات کو تقوی الہی کی وعظ و نصیحت کرتا ہوں، دعوت فکر دیتا ہوں۔ تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ اور تقوی کے زیر سایہ زندگی گزارنا چاہیے، اس لیے کہ خوشحال زندگی جو ہے تقوی کے زیر سایہ ہی نصیب ہونے والی ہے۔ واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کرنے میں ہی انسان کی کامیابی ہے، انسان کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی واجب قرار دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی حرام قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ لہذا واجبات کو ادا کریں اور حرام سے جو ہے اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ جب خدا کے بتائے ہوئے اصول پر زندگی گزاریں گے تو یقیناً زندگی میں برکت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی اور سکون بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ اللہ کن کن لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو متقی ہیں، جو تقوی الہی کو اختیار کرتے ہیں۔ تو تقوی الہی اختیار کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عظیم شخصیت خدا کی بارگاہ ہے، اگر وہ ہم سے محبت کا اظہار کرے تو یقیناً ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ اور اللہ نے بارہا یہ فرمایا ہے کہ اللہ جو ہے متقین سے محبت کرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنی زندگی میں برکت کو شامل کرنے کے لیے ہمیں تقوی الہی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس ہفتے کی جو مناسبت ہے وہ 8 ربیع الاول ہے، جو آنے والے دنوں میں ہے۔ اس دن جو ہے شہادت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ صلی اللہ۔ اور اسی دن سے جو ہے غیبت صغریٰ کا آغاز ہوا ہے۔ امام زمان علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ 2 مرحلوں میں ہے، ایک غیبت صغریٰ ہے اور ایک غیبت کبریٰ ہے۔ ہم لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ غیبت صغریٰ میں امام کے 4 نائبین تھے جو امام سے ملاقات کرتے تھے اور لوگوں کے مسئلے مسائل امام تک پہنچاتے تھے۔ تو 8 ربیع الاول جو ہے وہ غیبت صغریٰ کا آغاز بھی ہے۔ 9 ربیع الاول یہ دشمنان اہل بیت کے واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہے، اور اسی دن جو ہے عمر سعد اور دوسرے بھی
اسی سے ملتے جلتے وہ بھی واصل جہنم ہوئے ہیں۔ اور 9 تاریخ کو جو ہے حضرت امام زمان علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے، اور 9 ربیع الاول کو جو ہے عید زہرا کے نام سے مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے بی بی زہرا کو ستایا ہے اور ظلم کی بنیاد رکھی ہے، اہل بیت پہ ہونے والے ظلم کی بنیاد انہی لوگوں نے رکھی ہے جن کی یہ واصل جہنم ہونے کی تاریخ ہو۔ تو یہ عید زہرا کے نام سے بھی 9 ربیع الاول مناتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اہل بیت کا چاہنے والا وہی ہے جو اہل بیت کی خوشی میں خوشی منائے اور اہل بیت کے غم میں غم منائے۔ تو 9 ربیع الاول عید زہرا بھی ہے اور آغاز امام کی امامت بھی ہے، اور ہم سب جس کی تخلیق کرتے ہیں آغا سستانی، ان کی ولادت کی بھی تاریخ ہے۔ 10 ربیع الاول جو ہے یہ جناب عبد المطلب کے ولادت کی تاریخ ہے، اور 10 ربیع الاول جو ہے جناب رسول خدا اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کی بھی تاریخ ہے۔ تو یہ اس ہفتے کی مناسبت ہے جو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ دن جو ہے جو ایام ہیں یہ بڑی تکلیف کے ہیں، بڑی مصیبت کے ہیں، اس لیے کہ 28 صفر کو نبی کی رحلت ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ 3 دن کے بعد جو ہے نبی اللہ کی تدفین ہوئی ہے، 1 ربیع الاول کو تدفین ہوئی ہے۔ یعنی مولا علی کے لیے سخت منزل تھی کہ مولا رسول اللہ کا لاشا لیے ہوئے تھے، اور مسلمان اپنی حکومت اور اپنے اقتدار کی فکر میں تھے، کوئی بھی نبی اور آل نبی کے اس غم میں شریک نہیں ہوا، سب اپنے اپنے حکومت کے چکر میں تھے۔ یہ واقعات سنانے سے ہمیں یہ بھی نصیحت دینے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی زیر سایہ محبت اہل بیت گزاریں، اور محبت اہل بیت کے زیر سایہ زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم واجبات کو ادا کریں اور حرام سے بچیں۔ ہم یہ بہانہ نہ کریں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ورنہ ہر زمانے میں لوگ ایسے رہے، یہ حکومت بنانے کے چکر میں نبی کے غسل و کفن و دفن میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ 3 دن مولا علی کو انتظار کرنا پڑا کہ شاید اب آ جائیں، شاید اب آ جائیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم بھی دین کے معاملے میں سستی نہ کریں، قائلی نہ کریں، دین کے معاملے میں پکے رہیں کہ ہماری زندگی کا ہر عمل دین کے زیر سایہ ہوگا، نماز وقت پر ہوگی، روزہ ہوگی، کار خیر ہوگا، واجبات پہلے ادا کرنے ہیں۔ ہوتا ہے نا کہ نماز کو الوداع کہہ دیتے ہیں، کیوں؟ ہم کمپنی میں تھے، ہم یہاں تھے، ہم وہاں تھے۔ وقت نکالو، مختصر نماز پڑھو لیکن وقت پہ پڑھو، یہ حوصلہ دے گی، یہ پائے-ثبات مضبوط ہوں گے، یہ انسان ثابت قدم رہے گا، اہل بیت سے قریب رہے گا، خدا رسول سے قریب رہے گا۔ ورنہ نبی کے دور میں بھی اور آج بھی سبھی کوئی نہ کوئی بہانے سے دور رہتے ہیں۔ رسول اللہ کے غسل و کفن و دفن میں شامل ہونا چاہیے تھا۔ ظاہر سی بات ہے لوگ کہتے ہیں بہت قریب تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ ایسا ساتھ کیا رہنا کہ جس وقت ساتھ دینا چاہیے تھا اس وقت ساتھ نہیں دیا، جس وقت ساتھ دینا چاہیے اس وقت نہیں دیا۔ 1 ربیع الاول نبی غار میں ہیں، غار حرا میں تھے، ہجرت کا بھی تو سال ہے، نبی نے 1 ربیع الاول کو ہجرت کی مکے سے مدینہ۔ وہ جو تلوار کے زیر سایہ سو رہا ہے وہ آرام سے سو رہا ہے، اور وہ جو نبی جیسے رحمت للعالمین کے ساتھ غار میں آرام سے ہے وہ رو رہا ہے۔ تو رونا بھی بر وقت ہونا چاہیے، بر محل ہونا چاہیے، ہر وقت رونا جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے۔ نبی دشمنوں سے بچ کے نکلے ہیں، نرغیادہ سے نکل کر آئے ہیں،
لہذا یہاں خاموش رہنا بہتر تھا کہ تاکہ دشمن کو نہ پتہ چلے۔ تو یہاں کا رونا، یہ رونا کام والا نہیں ہے۔ رونا تو علی کو چاہیے تھا کہ جو تلوار کے سائے میں سو رہے تھے لیکن سکون سے سوئے، اور یہاں نبی کی صحبت میں سکون اور اطمینان کے ساتھ غار میں ہیں، لیکن یہاں رویا جا رہا ہے۔ تو رونا جو ہے وہ برمحل ہونا چاہیے، بر وقت ہونا چاہیے، مناسبت سے ہونا چاہیے۔ کس چیز نے رلایا ہے؟ کہتے ہیں یاد میں کہ کہیں نبی شہید نہ کر دیے جائے، تو جب نبی شہید ہوئے ہیں تو اس وقت رونا چاہیے تھا، ان کے جنازے پہ آ کے رونا چاہیے تھا، ان کے غسل و کفن میں شامل ہو کے رونا چاہیے تھا۔ تو یہ رونا اجر بنتا، یہ ثواب بنتا، یہ محبت کا اظہار بنتا۔ لیکن ایسے وقت پہ جب ساتھ دینا چاہیے تھا، ایسے میں حکومت بنائی جا رہی ہے اور بہانے یہ تلاش کیے جا رہے ہیں۔ بہانے سب کے پاس ہیں، اپنے ہوں پرائے ہوں، بہانے سب کے پاس ہوتے ہیں۔ بہانے یہ تلاش کیے گئے کہ چونکہ خلیفہ بنانا اہم تھا، امت کو بغیر حاکم کے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، تو یہ تمہیں کس نے سکھایا کہ بغیر حاکم کے امت نہیں رہ سکتی؟ اگر یہ کو رسول نے سکھایا ہے تو رسول پہ ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جانے سے پہلے حاکم معین کر جاتے، اور نبی جانے سے پہلے حاکم معین کر کے گئے ہیں لیکن ان کی حاکمیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ بہانے سب کے پاس ہیں۔ 3 دن تک مولا علی لاش نبی لے کر انتظار کرتے رہے کہ امت اب آ جائے۔ پہلی ربیع الاول کو تدفین ہوئی۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پہلی ہی تاریخ کو رسول اللہ کی تدفین ہوئی ہے، اور پہلی ہی تاریخ کو خانہ سیدہ پہ ظالموں کا حملہ بھی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے کتنی عظیم شخصیتوں کو بھی پامال کر دیا جاتا ہے۔ ایسی حکومت کس کام کی کہ جس کا کلمہ پڑا ہے اسی کی آل کو جو ہے ہم نے اذیت پہنچائی ہے۔ لہذا زندگی کے ہر عمل میں، ہر میدان میں تقوی الہی ہو۔ تقوی الہی ہوگا تو انسان بچے گا۔ اگر یہ ہمیں حکومت مل رہی ہے تو اس حکومت سے کسی مظلوم کو ستائیں نہیں، کسی مجبور کو نہ ستائیں، کسی غریب کو نہ ستائیں، کسی کا حق نہ ماریں، تب تو یہ حکومت ہمارے لیے حکومت ہے۔ لیکن اگر یہ حکومت حاصل کرنے کے لیے ہم ظلم کریں، جھوٹ بولیں، مکاری کریں، خدا رسول کے احکام سے نافرمانی کریں، در سے دور ہو جائیں، تو یہ حکومت کوئی کام کی حکومت نہیں ہے۔ یہی ہم ہر مرحلے میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے یہ عہدہ، یہ امامت جو ہم نماز پڑھا رہے ہیں، اگر اس خطبے کے ذریعے سے کسی کو غلط مسئلہ بیان کر دیں، تعلیمات اسلام کو غلط پیش کر دیں، تو یہ ہمارے عہدہ امامت بیکار ہے، یہ باعث عذاب ہوگا، یہ باعث جہنم ہوگا، یہ زندگی کو جہنم میں ڈالنا ہوگا۔ لیکن اگر یہی عہدہ امامت، یہی ذمہ داری جو دی گئی ہے، اگر اس کے ذریعے سے ہم دین سے قریب کر دیں، اہل بیت کی تعلیمات سے قریب کر دیں، اہل بیت کی راہ پہ لے آئیں، اہل بیت کے فضائل، سیرت، ان کا مقصد، ان کا منصب بیان کر دیں، تو یہی ہمارے لیے باعث نجات ہوگا، یہی باعث کامیابی ہوگا، یہی ہمارے لیے جنت کا حقدار بنائے گا۔ تو ہر انسان جو جس عہدے پہ ہے، جس منصب پر ہے، وہ پہلے یہ دیکھے کہ ہم اس منصب پر رہتے ہوئے ذمہ داری ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، واجبات کو ادا کریں، حرام سے بچیں۔ صرف واجب کا ادا کر دینا بھی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ ہمیں پیغام دیتا ہے، فقط اللہ کو مان لینا کامیابی نہیں ہے، ساروں کو انکار کرنا ہے، اس کے بعد خدا کو ماننا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہم اللہ کو مان رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، نہیں، باقی جتنے بنائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کفار کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے مشرکین کے بنائے ہوئے ہوں، چاہے ہمارے بنائے ہوئے ہوں، سب کا انکار کرو، اس کے بعد خدا کا اقرار کرو۔ وحدہ لا شریک، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی خدا نہیں ہے سوائے ایک کے، یہ کامیابی ہے۔
ہم واجبات ادا کرتے رہیں یہ کامیابی نہیں ہے، واجبات کے ساتھ حرام سے بچنا یہ ہے۔ واجبات تو ادا کرتے ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب حرام سے بچنے میں ہے۔ یہ ایک لقمہ حرام اگر ہم اس سے بچا لیں اپنے کو، اپنی زبان کو، ذائقے کو بچا لے جائیں تو یہ بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ کہ جائے کہ ہم واجبات کو ادا، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نیکی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، ثواب ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں تو کیا فائدہ ہوا؟ واجبات کو ادا کرنا ثواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ثواب حرام سے بچنا ہے۔ یہ حرام کھانا بھی ہو سکتا ہے، یہ حرام سننا بھی ہو سکتا ہے، یہ حرام دیکھنا بھی ہو سکتا ہے، یہ حرام بولنا بھی ہو سکتا ہے، یہ حرام سوچنا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے انسان کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دل میں کتنے پلان بنائے رہتے ہیں کہ موقع ملے تو یہ کر لیں، موقع ملے تو یہ کر لیں۔ جائے کہ موقع نہیں مل پاتا، لیکن دل و دماغ میں چلتا تو رہتا ہے۔ تو یہ حرام سے بچنا، تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے۔ یہ دن جو ہے، یہ بچے ہوئے دن اہل بیت کے لیے بہت مصیبت کے دن ہے۔ پہلے ربیع الاول کو نبی کی تدفین ہے، اور اسی دن ظالموں کا در سیدہ پہ حملہ ہے۔ فاطمہ کتنی مصیبت میں ہے، کتنی تکلیف میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کی شہادت کا پرسہ دیا جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تعزیت پیش کی جاتی، محبت کا اظہار کیا جاتا، لیکن مدینے کی سیاہ ترین تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ اسی دن حملہ ہو گیا۔ کیوں؟ جو پلان دل میں چل رہا تھا، موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ کتنی نافرمانیاں کرنی پڑی ہیں اس موقع کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے نبی کو کتنا ستایا گیا ہے۔ نبی کہہ رہے ہیں کاغذ قلم لاؤ لکھ دیں، نہیں دیا گیا۔ اگر دے دیں گے تو ہماری حکومت جو بننے والی ہے، جو پلان چل رہا ہے، وہ سکسیس کیسے ہوگا؟ نبی انہیں لشکر میں بھیج رہے ہیں کہ یمن کی جانب جاؤ، اسامہ بن زید کے لشکر میں جاؤ، تم لوگ وہاں جاؤ۔ جانے کے لیے تیار نہیں، اگر چلے گئے تو ہمارا پلان مس ہو جائے گا۔ نبی اللہ نکل کر آئے، حجرے سے نکل کے آئے، فرمایا جو نہیں جائے گا خدا رسول کی لعنت ہوگی، پھر بھی لوگ نہیں گئے۔ کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا ہے ہم اس دور میں ہیں، اللہ نے جس کو جس دور میں جہاں پیدا کیا ہے شکر بجا لائیے اور ثابت قدمی دکھلائیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس زمانے میں نہیں ہیں تو ہم نافرمانی نہیں کر سکتے، نہیں، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات پہ نہیں چلے تو نافرمانی ہی ہے، ان کے احکام پر عمل نہیں کیا نافرمانی ہی ہے، نماز نہیں پڑھا نافرمانی ہی ہے، خدمت دین، عظمت دین کے لیے کام نہیں کیا تو نافرمانی ہی ہے۔ بچنا چاہیے۔ انہوں نے سامنے اذیت دی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم دور رہ کر اذیت پہنچائیں، لہذا اپنی زندگی کو تقوی الہی کے زیر سایہ گزاریں۔ تھوڑا وقت تو لگے گا، لیکن سکون زندگی ہوگی اور اہل بیت کی راہ کی زندگی ہوگی۔ اہل بیت کو خوش رکھیں۔ ظالموں نے، دشمنوں نے بہت ستایا ہے، ہم نہ ستائیں۔ بی بی زہرا کے گھر کو جلایا گیا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، باپ کا غم منائے کہ اپنا غم منائے، بچوں کی اداسی دیکھے کہ علی کی تنہائی دیکھے، یا گھر کی پامالی دیکھے۔ بی بی پہ کتنے مصائب ہیں۔ ایسے ہی موقع پر جناب سیدہ نے مولا علی سے پوچھا، ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے، اگر بیمار اپنی بیماری بھول کر اپنے گھر والوں کا خیال رکھے تو سمجھو کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے۔ اپنی اذیت کو بھول کر، اپنی تکلیف کو بھول کر شہزادی مولا علی سے کہتی ہیں ابو الحسن ہم نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔
مولا علی فرماتے ہیں اے بنت رسول معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے کہ اگر میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب نہیں دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں قاصد صغرا جب پہنچا، اس نے مولا حسین کو سلام کیا ہے، تو مولا حسین نے تعجب کر کے کہا کون ہے جو اس غریب کو اس دیار میں سلام کر رہا ہے؟ کوئی سلام کرنے والا نہیں ہے۔ کتنا ستایا گیا اہل بیت کو۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں، نماز کے بعد، مجلس کے بعد، بستر پہ جانے سے، جب بھی محبت حسین آپ کو بیدار کرے، آپ پانی پئیں، کھانا کھائیں، سکون سے زندگی گزاریں، تو یاد کر لیں شہزادی فاطمہ کو کتنی تکلیف سے گزری۔ السلام علیکم یا فاطمہ بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ۔ خاندان عصمت و طہارت 14 معصومین کا نام لے کر زیارت کرو۔ السلام علیکم یا حسن المجتبیٰ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، سلام کرو۔ ظالموں نے امام کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شہزادی نے دلاسا دیا ہے، فرمایا ابو الحسن ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ آپ کی ذات گرامی وہ ہے، اللہ سلام کرتا ہے آپ کو، ملائکہ سلام کرتے ہیں، انبیاء مرسلین سلام کرتے ہیں، مومنین سلام کرتے ہیں، ان کے سلام کی اوقات کیا ہے؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی یاد امام آ جائے، ہم دعائے زہرا ہیں، ہم تمنائے زہرا ہیں، ہم محب اہل بیت ہیں، جب بھی یہ محبت بیدار کرے، جب بھی فرصت ملے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ لو، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن الرسالہ کہہ لو۔ عزیزان گرامی، یہ ایام بڑے سخت ہیں، بہت تکلیف کے مرحلے شہزادی نے کیسے گزارا ہے، اور اسی میں جو ہے 8 تاریخ جو ہے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ 11ویں امام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے کمر توڑ مصیبت یہ ہے کہ اس کا ہمسایہ برا ہو، پڑوسی جو ہے برا مل جائے تو یہ مومن کے لیے کمر توڑ مصیبت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برا پڑوسی جو ہے ہماری اچھائیوں کو چھپا دیتا ہے اور برائیوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان میں اچھائیاں زیادہ ہونا چاہیے، برائیاں کم ہونا چاہیے، لیکن برا تو انسان خطا سے کرتا ہے، غفلتوں میں کرتا ہے برائی۔ کوئی جان کر حرام کام کرتا ہے؟ نہیں، جس وقت کرتا ہے اس وقت اس کے دل و دماغ ہوش میں نہیں رہتے، یاد خدا نہیں رہتی، اس وقت بھول چوک سے کرتا ہے، بعد میں احساس ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گیا۔ تو ہمارے نامہ اعمال میں برائی کم ہونا چاہیے، اچھائی زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مومن کے لیے کمر توڑ مصیبت یہ ہے کہ ایسا پڑوسی مل جائے جو اس کی برائیوں کو تو فوراً ظاہر کر دے اور اچھائیوں کو چھپا دے۔ یہ پڑوسی تو اسی لیے کہا گیا جہاں گھر لیں پہلے پڑوسی دیکھیں کیسا پڑوسی ہے، لیکن آج تو معاملہ پڑوسی سے آگے بڑھ کر ہے۔ قوم کا معاملہ یہ ہے کہ اگر علماء کی غلطی مل گئی تو اسے اتنے ثواب کے ساتھ پہنچاتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بس جنت مل جائے گی، اگرچہ یہ ہے کہ عالم کی خطا ہے تب بھی اسے جو ہے اتنا گناہ نہیں ملے گا۔ اس لیے تحقیق جستجو کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، کبھی وہ ہدایت پائے گا، کبھی جو ہے وہ ہوگا۔ اگر صحیح ریسرچ کیا ہے تو ڈبل ثواب ملے گا، اگر غلط ہے تو وہ، لیکن غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن غلطی جو ہے پوری زندگی کی خدمت کو بھول جاتے ہیں، نیکی بھول جاتے ہیں، اچھائی بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی سی غلطی مل جائے 10 کو فارورڈ کرو، 20 کو فارورڈ کرو، بڑی ریکویسٹ کی جاتی ہے۔ اے کاش اتنی ہی ریکویسٹ اگر اتحاد کے لیے کر لی جاتی
مومنین کی محبت کے لیے کر لی جاتی، مومنین کی فلاح کے لیے کر لی جاتی، مومنین کی تعلیمات کے لیے کر لی جاتی، تو کتنا کامیابی ہوتی ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سب سے کمر توڑ مصیبت یہ ہے مومن کے لیے کہ اس کا پڑوسی برا ہو، اور برا یہ ہے کہ اس کی اچھائیوں کو چھپا دے، برائیوں کو نشر کر دے۔ امام کی ایک حدیث اور ہے، امام فرماتے ہیں کہ لیست العبادت و کثرت الصیام و صلاۃ، عبادت یہ نہیں ہے کہ زیادہ نماز روزہ کر لیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بارے میں غور و فکر کریں۔ نماز روزہ یہ عبادت ہے، لیکن اسی کو صرف عبادت نہ سمجھ لیں، صرف اسی کو پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں کہ بس ہم نماز روزہ کریں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے، نہ اتحاد کی بات کریں گے، نہ صلہ رحمی کی بات کریں گے، نہ اطاعت والدین کی بات کریں گے، نہ محبت کی بات کریں گے، نہ جوڑنے والی بات کریں گے، بس نماز روزہ چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کے لیے نہیں، کسی بیوہ یتیم کے اخراجات کے لیے آمادہ کرنا یہ نہیں، بس ہم نماز روزہ نہیں، صرف نماز روزہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے امر کے بارے میں غور و فکر کرو۔ اللہ نے تمہیں ذریعہ بنایا ہے، اللہ نے جیسے ہماری ہدایت کے لیے اہل بیت کو ذریعہ بنایا، انبیاء کو ذریعہ بنایا، مرسلین کو ذریعہ بنایا، ائمہ معصومین کو ذریعہ بنایا ہے، ایسے ہی لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان کے غموں کو دور کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہم لوگوں کو بھی ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو ہمارے دروازوں پہ فقیر آتے ہیں، انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، جو ہو دے دو۔ غضب الہی کو یہ ٹال دیتا ہے، یہ صدقہ غضب الہی کو ٹال دیتا ہے۔ اللہ اگر غضبناک ہو گیا ہم پر تو ہمارا وجود کیا رہ جائے گا، ہم کیا رہ جائیں گے۔ اگر غضب خدا سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ دے دیا کرو، فقیر آئے کچھ بھی دے دو اسے۔ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ہٹا دیتا ہے، کسی کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ یہ صدقہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ ائمہ معصومین جب کسی کو صدقہ دیتے تھے تو پہلے اس صدقے کو بوسہ لیتے تھے، چومتے تھے، اس کے بعد فقیر کو دیتے تھے۔ ایسا کیوں؟ کہا یہ جو ہم دے رہے ہیں یہ اس کے ہاتھ میں جانے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے مانگنے پہ دے رہے ہیں، ہم خدا کے کہنے پہ دے رہے ہیں۔ ہم جو نیت کرتے ہیں قربتاً اللہ کہہ کے دیتے ہیں نا، اللہ کے لیے، تو اللہ کے لیے جب کہا تو اللہ کے یہاں پہنچ گیا، یہ بعد میں اس کے ہاتھ میں پہنچے گا۔ یعنی کتنا تیز کام ہو رہا ہے۔ خدا اگر بندوں سے کام لینا چاہے تو کتنی تیز رفتاری سے کام لیتا ہے۔ ادھر ہم نے نکالا اور فقیر کے ہاتھ پہ رکھا نہیں، اس سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچ گیا ہے۔ تو امر خدا کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ آسمان دیکھیں، یہ زمین دیکھیں، یہ انسان دیکھیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ خدا نے تمہیں صحت دی ہے، سلامتی دی ہے، عقل دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، جذبہ ایمانی دیا ہے، محبت اہل بیت دیا ہے۔ غور و فکر کرو، اللہ نے ہمیں ممتاز بنایا ہے۔ یہ غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، پروردگار ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، پروردگار اس آنے کا صلہ بہترین سے بہترین میسر فرمائے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرمائے، پروردگار زیادہ سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عنایت فرمائے، مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جہاں جہاں شیعان اہل قضار محبان اہل بیت عزادار ہیں،
ان سب کی جان مال عزت آبرو کی پروردگار حفاظت فرمائے، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم، غافر الذنب قابل التوبہ هو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمتہ غضبہ بسط الیدین بالرحمہ، سبحان من لم یکلف نفسا الا دون وسعها وعفا عن السیئات ولم یجاذبها، سبحان من لا یزداد لمعاصی العباد الا کرما وجودا ولا کثرة الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ امام کی وہ حدیث جو علامت مومن بیان کی گئی ہے، جو زیارت اربعین آپ نے پڑھی ہے، وہ اسی معصوم کی حدیث ہے کہ مومن کی علامت جو امام نے بیان فرمائی تھی کہ 5 علامت ہے مومن کی۔ ایک یہ ہے کہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہو، دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ کو آواز سے پڑھتا ہو، تیسرا یہ ہے کہ خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہو، چوتھا یہ ہے کہ ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہو، اور 5واں یہ ہے کہ زیارت اربعین پڑھتا ہو۔ یہ 5 علامت بیان کی ہے مومن کی۔ یہ جو حدیث ہے وہ انہی امام کی ہے جن کی شہادت کی تاریخ آنے والی ہے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اس مناسبت سے بھی پروگرام رکھیں، اور غداری کا آخری بھی دن بھی ہوتا ہے، الوداع بھی پڑھنا رہتا ہے، لہذا کوشش کریں کہ بچے ہوئے دن کو غنیمت سمجھیں، جو کوتاہیاں اور کمی رہ گئی ہے اہل بیت کی بارگاہ میں رکھیں، اور یہ اظہار کریں کہ کمی تو ہم سب سے ہوئی ہے، لیکن اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی دے، کہ اہل بیت کے در پہ وابستہ رہیں، ان کی تعلیمات سے وابستہ رہیں، ان کی سیرت سے وابستہ رہیں، ان کی خوشی میں خوشی منائیں، ان کے غم میں غم منائیں۔ یہی اہل بیت کے چاہنے والوں کا طریقہ ہے۔ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ صلی علی محمد، نبی اللہ در اہل بیت پر آ کر جو ہے درود و سلام پڑھتے تھے، اور یہ وہ ایام ہے کہ جس میں اہل بیت پہ زیادہ مصیبتیں ہیں، اور مصیبتوں میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ سلام بھی نہیں کرتے تھے، درود بھی نہیں پڑھتے تھے، لہذا اس جذبہ ایمانی کے ساتھ پڑھیں کہ بی اگر ان لوگوں نے یہ دشمنی نکالی ہے تو ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کی ہر فرد پر جو ہے ہم درود و سلام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد، اللہم صلی علی سید الوسین امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب،
اللہم صلی علی سیدۃ النساء العالمین زوجۃ امیر المومنین ام الائمہ فاطمہ بنت رسول اللہ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبی اللہم صلی علی الحسین ابن علی شہید کربلا اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد اللہم صلی علی علی ابن محمد ہادی النقی اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان الحجت ابن الحسن القائم المہدی صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل